نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں وظائف کی دنیا میں مسائل کو حل کروانے کا ایک منفرد انداز جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیا گیا ہے۔ آپ بھی اگر اس وظیفہ کو اس ترتیب کے مطابق کر لیں گے جس طرح نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے تو آپ کا مسئلہ ایک دفعہ اس وظیفہ کو صرف کرنا ہے، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی حاجت کوئی بھی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ رب العزت سکون اور راحت والی زندگی بھی عطا فرمائیں گے، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے اتنا آسان ہے، اس کو آپ جس وقت چاہے کیجئے، جتنی دفعہ چاہے سن لیجئے، جب چاہے کر لیجئے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ اپنی ترتیب سے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مصروفیات میں سے نکل کے جب آپ فارغ ہوں، جس وقت چاہیں آپ اس وظیفہ کو کریں۔ مخصوص ایام میں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اس طرح کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ صرف کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے ہر ممکن حد تک کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کی۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کی ویڈیوز کو ریگولرلی، ان وظائف کو ریگولرلی کرنا شروع کر دیا، جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں میڈیسن نہیں لیتے، صبح بھی لیتے ہیں، دوپہر بھی لیتے ہیں، شام بھی لیتے ہیں، اسی طرح اگر میرے چینل کی ان ویڈیوز کو آپ نے ریگولرلی آپ نے دیکھنا شروع کر دیا اور اس میں ڈیلی کا وظیفہ آپ نے کرنا شروع کر دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ کیونکہ راستہ کون سا ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی پہلا حصہ ہے اس ویڈیو کا، اس کو آپ نے سننا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو، تو درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، ورس کر دیا جائے گا، اور پھر آخر میں دعا ہے۔ یہ دعا جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا کیسے کرنی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا جائے گا ویڈیو کے آخر میں۔ اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سن رکھو، خبردار رہو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، سن رکھو خود وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا، تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی۔ وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، کہ جیسے آسمان سے بارش ہو اس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق، اور گرج اور بجلی کی چمک ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ پاک جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارے مسائل کو حل فرما دیں۔ اللہ پاک پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ یقین جانیے، آگے پیچھے کے وظیفے چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو ایک میڈیسن کے طور پہ روزانہ لیجئے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ آپ ایڈریس بھیج دیجئے، میں آپ کو لکھ کے بھیج دیتا ہوں، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، آپ کی زندگی میں ضرور سکون آئے گا۔ یہی اعمال چینج یور لائف کورس میں کروائے جاتے ہیں، جو واٹس ایپ پر ہم کرواتے ہیں۔ الحمدللہ لاکھوں لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، لیکن جو لوگ واٹس ایپ پہ نہ رابطہ کر سکتے ہوں، یہی ہماری ویڈیو سے ہی اللہ پاک ان کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ درود پاک پڑھ لیجئے کم از کم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد کملی والے فرما رہے ہیں زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ جو چاہیں اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں، پھر دعا کریں پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے کہ احسان مجھ پر اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ پھر جب دعا کر لیں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بس اتنا ہی وظیفہ ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، عمل کی اجازت ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب اور لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔